محبت، دھوکہ اور آخری راز۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ پورا شہر بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ سڑکیں تقریباً سنسان تھیں اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عادل ایک پرانی کافی شاپ کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں بار بار سامنے والی سڑک پر جا رہی تھیں۔ آج عائشہ نے اسے یہاں بلایا تھا۔ اس کا آخری میسج اب بھی عادل کے فون پر موجود تھا۔ مجھے تم سے ایک ایسی بات کرنی ہے جو ہماری پوری زندگی بدل دے گی۔ پلیز ضرور آنا۔ عادل کے دل میں بے چینی تھی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا مگر عائشہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا۔ اگر اپنی جان اور عائشہ کی زندگی عزیز ہے تو اس کی تلاش مت کرنا۔ عادل کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً عائشہ کو کال کی لیکن فون بند تھا۔ اگلی صبح عادل سیدھا عائشہ کے گھر پہنچا۔ اس کی ماں رو رہی تھی۔ بیٹا، عائشہ کل رات سے گھر واپس نہیں آئی۔ یہ سن کر عادل کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پولیس میں رپورٹ درج ہوئی لیکن کئی دن گزر گئے، نہ کوئی سراغ ملا، نہ کوئی فون، نہ کوئی تاوان۔ پھر ایک دن عادل کے دروازے پر ایک سفید لفافہ ملا۔ اس کے اندر صرف ایک تصویر تھی۔ تصویر میں عائشہ کسی اجنبی شخص کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا جس پر سب سے زیادہ یقین ہو، کبھی کبھی وہی سب سے بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ عادل پوری رات جاگتا رہا۔ وہ تصویر بار بار دیکھ کر سوچتا رہا، آخر یہ شخص ہے کون؟ کئی دن کی تحقیق کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص فہد تھا، جو کبھی عادل کا بچپن کا دوست ہوا کرتا تھا۔ لیکن فہد کئی سال پہلے اچانک شہر چھوڑ گیا تھا۔ عادل نے اسے ہر جگہ تلاش کرنا شروع کیا۔ اسی دوران اسے ایک پین ڈرائیو ملی۔ اس میں ایک ویڈیو تھی۔ عائشہ رو رہی تھی۔
عادل اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو شاید میں بہت دور جا چکی ہوں۔ میں نے تم سے ایک بہت بڑا راز چھپایا تھا۔ میں نے ایسا اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ عادل نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے ایک پرانے گودام کا پتہ ملا۔ وہ رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچا۔ گودام کے اندر ہر طرف خاموشی تھی، صرف ایک بلب جل رہا تھا۔ اسی روشنی میں عائشہ ایک کرسی سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی۔ عادل اسے دیکھ کر دوڑا۔ عائشہ! لیکن عائشہ زور سے چلائی، رک جاؤ، یہ جال ہے۔ اسی لمحے اندھیرے سے ایک آواز آئی، بالکل صحیح کہا۔ اس میں فہد سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ فہد نے ہنس کر کہا، تم جانتے ہو میں نے یہ سب کیوں کیا؟ عادل خاموش رہا۔ فہد بولا، کیونکہ میں ہمیشہ ہر چیز میں تم سے ہارتا رہا۔ پڑھائی، دوستی اور آخر میں محبت بھی۔ عادل نے کہا، محبت چھیننے سے نہیں ملتی۔ فہد غصے میں آ گیا۔ اسی دوران عائشہ نے خاموشی سے اپنی رسی کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ جب فہد کا دھیان عادل کی طرف تھا، عائشہ نے ایک لوہے کی سوراخ اٹھائی اور پوری طاقت سے فہد کے ہاتھ پر ماری۔ بندوق زمین پر گر گئی۔ فہد اور عادل کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ چند لمحوں بعد پولیس بھی وہاں پہنچ گئی، کیونکہ عادل پہلے ہی اپنی لائیو لوکیشن اپنے ایک پولیس دوست کو بھیج چکا تھا۔ فہد گرفتار ہو گیا۔ 6 ماہ بعد وہی کافی شاپ، وہی بارش،
لیکن اس بار منظر مختلف تھا۔ عادل اور عائشہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، میں نے سوچا تھا کہ دھوکہ ہماری محبت ختم کر دے گا۔ عادل مسکرایا، اگر محبت سچی ہو تو دھوکہ صرف ایک امتحان بنتا ہے، انجام نہیں۔ دونوں خاموشی سے بارش کو دیکھنے لگے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اسی لمحے کافی شاپ کے باہر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکتی ہے۔ گاڑی کے اندر بیٹھا ایک نامعلوم شخص فہد کی تصویر دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ اسکرین سیاہ ہو جاتی ہے۔ جاری رہے گا۔